ناظرین یہ اگلے 4-5 دن کافی امپورٹنٹ ہیں, کافی بڑے ایونٹس اس درمیان ہو رہے ہوں گے. نیٹو کا سمٹ جو وہ ٹرکی کے اندر ہونے جا رہا ہے اور جو بہت ہی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ ٹرکی کا جو رائز ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور بڑے فیصلہ کن اس میں ظاہر معاملات جب وہ ہونے جا رہے ہیں. اب نیٹو بھی ایک کولیپس کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے, اس کے سامنے ایک فیصلہ کن جنگ ہے یوکرین کی صورت کے اندر, اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی نیٹو جو وہ شامل تھا. تو ایک طرف تو یہ اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہوں گے, لیکن یعنی جمعے تک جو فیونرل ہے اس کی تقریبات جاری ہوں گی. تو دنیا کی نظر ادھر ایونٹس پر بھی ہوگی, لیکن جو فیونرل ہے اس پر ٹرمپ کی بھی نظر ہے. ٹرمپ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا سرپرائز ہوتا ہوں کہ یہ ایرانیز جب وہ شخص کے لیے رو رہے ہیں. تو ایران کے اندر یہ جو تقریبات ہونی ہے اور اس کے بعد عراق لے جایا جائے گا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سے ڈیلیگیشنز آئے, کس نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی, کون کیا بیان دے رہا ہے, کتنے لوگ وہاں پر جب وہ جمع ہوئے. یہ ایک ایک چیز جب وہ بڑی معنی رکھتی ہے اور ان دونوں چیزوں کے پر جب وہ نظر ہوگی. فرائیڈے کے روز ہے وہ تدفین ہونی ہے. یہ پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا فیونرل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک سیاسی لیڈر, یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ سپریم لیڈر بنیادی طور پہ تو پہلے ایک سیاسی لیڈر ہے نا, اس کے بعد ان کے ظاہر بہت بڑے مذہبی لیڈر ہیں, بٹ وہ ایک حکمران بھی تو ہے نا. یعنی لوگوں کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کسی اور کی نہیں ہے. یعنی مارنے والوں کی مجھے بتائیں کہ ان کے لیے کتنے لوگ جو وہ اکٹھے ہوں گے اور کون جو وہ ان کے لیے کوئی اس طرح ان کے لیے روئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا غیر معمولی ہے اور پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا فیونرل جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, ادھر ایک عجب کام ہوا ہے. اسرائیل نے اپنی نیوی کو ایلات کے ساتھ اس ایریا میں جب ڈپلائی کر دیا ہے اور اسرائیل یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ ایک زمینی اٹیک جو وہ ہو سکتا ہے. اب یہ بالکل ایک عجب قصہ ہے. اچھا, اسرائیل نے یہ کہا کہ یہ زمینی حملہ جو یمن کرے گا. یعنی یہ بالکل عجب کچھ معاملہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل نیوی ڈپلائی کر رہا ہے, نہ یمن کا کوئی بارڈر ہے, نہ یمن کے پاس یہ ایک طرح سے کیپیبلٹی ہے کہ وہ وہاں پر کوئی نیوی اتار کر جو وہ فوجیں داخل کر دیں. یمن کیسے جائے گا اسرائیلی بارڈر کے اوپر؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ایکچولی یہ پہلے اس حوالے سے یمن کا نام لے چکے ہیں کہ یمن یہاں پر جب وہ اپنے فائٹر جب وہ انٹر کر سکتا ہے. اب انہوں نے باقاعدہ نیوی ڈپلائی کر دی ہے کچھ دیر پہلے اور کہا ہے کہ یہاں سے جو وہ حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ عجب سر جارڈن اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہوگا کیونکہ اس کے سامنے جب یہ سارا ہو رہا ہے, ایک طرف جارڈن ہے, دوسری طرف مصر ہے, درمیان میں اسرائیل ہے. تو ادھر ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ ریزسٹنس کے جو ڈیلیگیشنز آئے ہیں, خاص طور پر جو فلسطینی ریزسٹنس ہے اس کے لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف جو چائنا اور رشیا ہیں انہوں نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. یہ بہت غیر معمولی جنگی مشقیں ہیں کیونکہ یہ نیٹو کے سمٹ کے سامنے رکھی گئیں. ادھر نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہوگا اور ادھر چائنا روس جب وہ جنگی مشقیں کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ 13-14 جولائی تک جب جاری رہنی ہے اور 7-8 کو یہاں پر سمٹ ہو رہا ہے. تو یعنی چائنا اور رشیا ایک بڑا خاص میسج جب وہ دے رہے ہیں. اور جہاں پر چائنا اور رشیا کی یہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں وہ جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اوپر ساؤتھ کوریا ہے, ادھر جاپان ہے, نیچے جو وہ تائیوان ہے اور سامنے چائنا ہے. اس درمیان میں جو وہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بہت لارج اسکیل جو جنگی مشقیں وہ کر رہے ہیں. تو ادھر کل جرمنی نے چائنا کے ایمبیسڈر کو بلایا کہ چائنا جب رشین سولجرز کو ٹرین کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ویسٹ ہے وہ چائنا اور رشیا دونوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے نا. مڈل ایسٹ میں وہ ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے. وہاں پر وہ رشیا کے ساتھ ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور رشیا کے خلاف جنگ بھی ایکچولی ظاہر رشیا کے خلاف ہی جنگ ہے, بٹ ان ون وے وہ چائنا کے خلاف بھی ہے جنگ. کیونکہ اگر رشیا فال کر گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس کے بعد چائنا کی طرف نہیں آئے گا کیونکہ پھر اکلوتی پاور چائنا ہی رہ جائے گی دنیا میں. تو پھر یہ سارے مل کر چائنا کے خلاف آئیں گے, چائنا کو کنٹین کریں گے, اس پر سینکشنز لگائیں گے, اس کو دنیا کے لیے خطرہ بتائیں گے اور پھر پرووک کریں گے, پھر کسی جنگ کے طرح ڈریگ کریں گے. تو پھر یہ سب چائنا کی طرف آئیں گے. تو اس لیے چائنا کو بہت پتا ہے, وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ رشیا کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس پر وہ جو ہے وہ ستو پی کر سو نہیں سکتا. یہ ان ون وے اس کے خلاف ہی جنگ ہے کیونکہ چائنا ان کا ٹارگیٹ ہے. تو جناب علی ذرا آغاز کرتے ہیں ایران سے. ایران سے مسلسل یہ بیانات آ رہے ہیں, ان کے کمانڈرز نے اب یہ بیانات دیے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے, اس وقت جذبات بھی وہاں پر عروج پر ہیں, غم بھی اس وقت جب وہاں پر عروج پر ہے, اور ایک جو ایک آپ کے اندر مرال ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے عروج کے پر ہے کہ بھئی ہمارے لیڈر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سب سے پہلے خود کو اور اپنی فیملی کو, تو ہم اس کے مقصد سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور ایران کے اسپیکر نے پھر بیان دے دیا کہ یروشلم کو آزاد کروانا ہی اصل میں سپریم لیڈر کا بدلہ ہے. سو ایرانین کمانڈرز دے ول ایونج سید خامنہ ای, ہم بدلہ لیں گے. یہ ایران کے کمانڈرز کی مسلسل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں.
اور یہ اگلے 4-5 دن اس طرح سے مزید جو وہ چلتی رہیں گی۔ جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کے بیٹوں نے شرکت کی، لیکن ون آف ہز سن جو کہ موجودہ سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن باقی جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے نماز جنازہ کے اندر جو وہ شرکت کی ہے۔ تو ادھر ایک بڑی ہی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے، جو حماس کے اہم ترین رہنما ہیں محمد درویش، ٹھیک ہے نا، بڑے سینئر یہ ان کے لیڈر ہیں، ان کی ملاقات جب وہ ایران کے اسپیکر کے ساتھ ہوئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یروشلم کو آزاد کروانا ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارا بدلہ ہے۔ حماس نے کہا کہ ہر جو کلوز ہے ایم او یو کی، یہ وکٹری فار ایران ہے اور امریکہ کے لیے ڈیفیٹ ہے۔ حماس کی سٹیٹمنٹ، ایران کی فتح امریکہ کی شکست۔ اینڈ اگین پیمانہ، سادہ سا پیمانہ یہ ہے کہ مقصد ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اوپر سے لیڈرشپ کو اساسینیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے گورنمنٹ بلڈنگز پر جا کر جب وہ قبضہ کر لو، پھر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ تو بڑی ظالم ہے، اس نے 45,000 جو سویلینز ہیں اس کو مار دیا ہے پروٹیسٹ کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کو سپریس کرنے کے لیے، یعنی ہر لحاظ سے میکسیمم پاور، پروپیگنڈا، ریسورسز وہ استعمال کیے گئے ایران کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ سو ایران سٹیبل ہے، ون گورنمنٹ، ون کنٹری، ون ٹیریٹری۔ سو یہ ایران کی جو وہ فتح ہے، اور یہ سارے ملک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں امریکہ کو بہت بڑی جو وہ شکست ہوگی۔ سو ایران کے اسپیکر نے یہ کہا کہ آج بہت سارے ملک یہ ریئلائز کر چکے ہیں اور مزید کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن ان کو سیکورٹی نہیں دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کر کے یہاں پر سیکورٹی نہیں بلکہ زیادہ جو وہ بد امنی ہوگی۔ اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فلسطین کی جو سپورٹ ہے وہ جاری رہے گی۔ اور اس سے پہلے ایران کے جو وزیر خارجہ ان کی ملاقات ہوئی عرب اسپیکر کی، یعنی ڈفرینٹ آفیشلز کی ملاقات جو وہ ہو رہی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایران کے اسپیکر جو ہے وہ فیونل کے بعد، تدفین کے بعد جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ایران کی صورتحال ہے، اور ملینز آف پیپل جو ہے وہ وہاں پر فیونل کے لیے جمع ہوئے، جو کہ ظاہر ہے بہت غیر معمولی بات ہے۔ اور امریکہ فون کر کر کے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جانا مت جانا مت، سارے ملک وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سوائے 13 ملکوں کے، وہ جو بہت قریب اتحادی ہیں یا بہت کمزور ہیں، بس وہ نہیں آئے، بٹ باقی بہت ساری دنیا ہی پہنچی ہے۔ تو میسج جو جانا تھا وہ چلا گیا ہے، ایران نے جو میسج دینا تھا، دیکھیں نا بھائی دنیا نہیں نہ چل رہی امریکہ کے آرڈر کے اوپر، بات ختم ہو گئی، ہیجمونک ورلڈ آرڈر کا خاتمہ ہو گیا۔ اور کیا ہوتا ہے پھر؟ دنیا کو امریکہ فون کر رہا ہے، دھمکیاں لگا رہا ہے، دنیا نہیں مان رہی، دنیا اپنے مطابق چل رہی ہے۔ تو وہ جو انکویسچنڈ پاور تھی، ہیجمونک آرڈر تھی کہ وہ بتائیں گے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی یس دے آر اے گریٹ پاور، دے آر گریٹ اکانومی، اور اس وقت بھی ریئل ورلڈ کی جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ بٹ یہ ہے کہ ان کی لمٹس ہیں، جو لمٹس اب دنیا کے سامنے آ گئی ہیں۔ سکندر اعظم بھی پوری دنیا کو تو فتح نہیں کر سکا تھا نا، تو یہ بات۔ سو آپ سکندر اعظم بھی ہیں تو دین پھر بھی آپ کی کچھ لمٹس ہیں۔ تو جناب علی ادھر شن بیت نے ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اور اس کے اوپر اس وقت جب وہ ریڈ سی کے ایریا میں نیوی ڈپلائی کر دی گئی ہے، اور شن بیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی بڑا حملہ جو ان پر ہو سکتا ہے، یہ یعنی معاملہ سینسٹیو ہے کیونکہ جارڈن کی بالکل سامنے ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، اوپر سینائی ہے، مصر ہے، تو اب یہاں پر کون سا فرنٹ کھلنے والا ہے؟ کیونکہ یہ ایریا بالکل یعنی کہ علاقات پر حملے تو ہو رہے ہیں، تو وہ اوورال یہاں پر کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہے، جنگ اوپر چل رہی ہے لبنان اور شام کے بارڈر کے اوپر، لیکن یہ ایریا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر یعنی کہ یہ جو کوئی فرنٹ کیا کھلنے جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل، اب اگر اسرائیل کے اوپر یہ فرنٹ بھی کھل گیا تو پھر اسرائیل کا کیا بنے گا؟ اسرائیل جب اس وقت بار بار یہ شو کر رہا ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ بڑے پاورفل ہیں، وہ فلانے ہیں، ایکچولی اسرائیل کی پاور صرف یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ظلم اور اگریشن جاری رکھے ہوئے، ورنہ جنگ وہ ہار چکا ہے۔ اگر آج دنیا انٹروین کر دے اور جنگ کو رکوا دے، غزہ میں، لبنان میں، ایران میں، یمن میں، شام میں، دنیا انٹروین کر کے یو این رپورٹ کے مطابق اور عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق اس جنگ کو رکوا دے، تو کون جیتا اور کون ہارا سب کے سامنے ہے۔ تو وہ صرف یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، اسرائیل کا یہی بیان ہے نا، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی حتمی نتیجہ نہیں آیا۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو یہی اس کی پاور ہے کہ وہ اگریشن کو جب وہ جاری رکھے ہوئے، وگرنہ دنیا آپ دیکھیں نا باقی جنگیں ہوتی ہیں، ایشیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، تھائی لینڈ کی، کمبوڈیا کی جنگ ہوئی، کتنے دن کی ہوئی، مطلب دنیا فوری انٹروین کرتی ہے، ان جنگوں کو رکوایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پر دنیا انٹروین نہیں کر رہی، حالانکہ یہاں پر جب وہ جینوسائیڈ بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک اور بڑا واقعہ ہو رہا ہے، یمن میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ 11 سال کے بعد پہلا ایرانی جہاز آیا جس نے امریکہ اور سعودی عربیہ کا جو ایک بلاکڈ انہوں نے یمن کا کیا ہوا ہے، جو انصار اللہ ہیں ان کا بلاکڈ کیا ہوا ہے، اس کو ایران کے پلین نے آ کر توڑا، ان کے جہاز نے۔
اس کے اوپر سعودی عربیہ کے جہاز آئے, آگے سے یمن نے میزائل فائر کیے, پھر ایک تلخی ہوئی, یمن نے وارننگ دی, آگے سے سعودی عربیہ نے وارننگ دی. اب ایران کا ایک اور جہاز وہاں پر لینڈ کر گیا. تو یہ 72 گھنٹوں میں دوسرا ایرانی جہاز ہے جو اس بلاکیڈ کو توڑتے ہوئے وہاں پر لینڈ کر گیا. تو یہ یمن کا معاملہ بھی یعنی یہاں پر کچھ نہ کچھ, کیونکہ سعودی بلاکیڈ ہے نا, اس کو ایران نے توڑا ہے اور وہاں پر ایئرپورٹ پر وہ لینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ اس جہاز کو گراتے ہیں تو مسئلہ ہے, تو نہیں تو پھر ایران کے جہاز وہاں پر جا رہے ہیں. اور اوورال جو ہارن آف افریقہ ہے, یہاں پر ایک الاؤ ہے جو پکڑا ہے, کیونکہ ساری دنیا کی پاورز ہارن آف افریقہ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا اچانک جنگ لگ جاتی ہے, سو اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہارن آف افریقہ اس وقت وہاں پر الاؤ بن رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. وہاں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر چائنا بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر ترکی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر فرانس بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر اٹلی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر مصر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سارے کے سارے ہارن آف افریقہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں ایک جو گریٹ پاور گیم ہے وہ چل رہی ہے اور ایک بڑی جنگ وہاں پر ہو سکتی ہے. اور وہاں پر جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے کسی نہ کسی پھڈے کے اندر ہیں. ایتھوپیا کا مسئلہ ہے, صومالیہ کا مسئلہ ہے, مطلب بارڈر ایشوز ہیں, اور پھر افریقہ کی سیاست آپ کے سامنے ہی ہے. تو اب ذرا نتنیاہو کی کچھ سن لیں. نتنیاہو نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ویسٹرن میڈیا کس شخص کو لا کر بٹھا رہا ہے, اور فاکس نیوز زائنسٹوں کا چینل تو کہتا ہے کہ لیبنان کے کچھ ولیجز نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں شامل کر لو. لیبنیز گورنمنٹ کو کچھ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب دیکھیں کہیں سے اس گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں گئی ہے, نہ ترکی نے سپورٹ کیا, نہ مصر تو کہہ رہا ہے اسرائیلی فوج یہاں سے نکلے, نہ سعودی عربیہ نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اس نے اس گورنمنٹ کو جب وہ کہا کہ ٹھیک تم معاہدہ تم نے کیا, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. یعنی نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ کچھ ولیجز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لو. تو یہی تو ان کا بیانیہ ہے. وہ وہاں پر دروز ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے میں شامل کر لو. تو نتنیاہو نے اپنا ارادہ تو بتا دیا کہ لیبنیز آکوپائیڈ لینڈ کو اپنے اندر شامل کرنا ہے, گریٹر اسرائیل کے اندر باقاعدہ ضم کرنا ہے. یہ آج اس نے ارادہ بتا دیا کہ نہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. اور پھر وہاں پر کیا کہتا ہے, وہاں کے جو کرسچن ولیجز ہیں, یعنی اس نے پھر وہاں پر مذہب کا اینگل ڈال دیا. یہ شخص جو ہے یہ ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ہی از دا موسٹ ڈینجرس پرسن آن پلانٹ. اس سے زیادہ کوئی ڈینجرس شخص جو ہے وہ پلانٹ پر ہے نہیں, کیونکہ جتنا یہ جھوٹ بول سکتا ہے, جتنی یہ سازشیں کر سکتا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہر شخص کو کہیں ندامت ہوگی, اس کی کوئی ریڈ لائنز ہوں گی, کہیں پر اس کا ضمیر جاگے گا, کہیں پر اس کو اپنی فیملی ملامت کرے گی, کہیں پر اس کو کوئی سوسائٹی اس کی ملامت کرے گی. اس شخص کی شیطانیت کی کوئی حد نہیں. تو فاکس نیوز پر بیٹھ کر اس نے جے ڈی وینس کا مذاق بنایا. جو جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ اسرائیل کا ایک ہی دوست ہے اور وہ امریکہ پیچھے رہ گیا ہے, اگر امریکہ پیچھے ہٹ گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے اس کا مذاق بنایا, کہتا نہیں ہمارے پاس اور بہت سارے فرینڈز ہیں. اس نے فاکس نیوز پر بیٹھ کر جے ڈی وینس کا جو مذاق بنایا. اور پھر اس نے فاکس نیوز پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کے اندر جو وہ اینٹی اسرائیل ایک ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی انٹرونشن اور امریکی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہ امریکی سیاسی جماعتیں ان کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور امریکی نائب صدر کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور کوئی اس کو جب پوچھنے والا نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان میں اینٹی اسرائیل ایلیمنٹس آ چکا ہے. تو چلو یہ تو بات پھر ثابت ہوئی کہ ڈیموکریٹس ہے اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے, اور ڈیموکریٹس بہت زیادہ ان کا اس طرف رجحان ہے کیونکہ ان کو ووٹ بھی لینا ہے. اگر وہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی بڑی پالیسی یا اسٹیٹمنٹ یا نیریٹو نہیں بنائیں گے تو پھر ان کو بھی ووٹ نہیں ملے گا, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ سینٹیمنٹ تو وہاں پر اسرائیل کے خلاف. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور زائنسٹ بلینئر جو ہے, اس نے پوپ لیو کو کہا کہ یہ چائنیز کمیونسٹ ایجنٹ ہے. یعنی پوپ چونکہ بہت زیادہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ زائنسٹ بلینئر جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ پوپ کے حوالے سے اتنا بڑا ایک ڈیروگیٹری جو ریمارکس ہیں وہ پاس کر رہا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے وہ صرف آپ یہ فلسطین میں مڈل ایسٹ میں نہ دیکھیں, یہ زائنسٹوں کے ساتھ جو لڑائی ہے یہ گلوبل سطح کے پر جاری ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. یہ اپنی جڑیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, وہاں کی گورنمنٹ جو ہے ان کو کنٹرول کرتے ہیں کئی لحاظ سے. یہ لڑائی جب وہ ہر سطح کے پر جاری ہے. تو جناب علی آج اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے کہ نیٹو کا جو سمٹ ہونے جا رہا ہے انقرہ میں, یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے ٹرکی کا رائز, ٹرکی کا جو عروج ہے اصل میں یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ترکی میں یہ دوسرا نیٹو کا اجلاس ہے. اس سے پہلے 2004 میں ہوا تھا اور اب جو ہے وہ 2026 کے اندر ہو رہا ہے. اچھا 4 کا جو اجلاس ہے دیکھیے اس میں 2001 کی جنگ افغانستان میں چھڑ چکی ہے, 2003 میں عراق کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. تو چونکہ ساری جنگیں یہاں ایشیا میں چھڑی ہوئی تھیں تو ایک ہی ایشین کنٹری تھا جو کہ نیٹو میں ہے, ٹرکی. سو یہ اس ماحول کے حوالے سے ترکی میں یہ نیٹو کا اجلاس ہوا تھا. لیکن اصل میں جو ترکی کی پاور کی وجہ سے اور ترکی کے رائز کی وجہ سے جو یہاں پر اجلاس ہو رہا ہے, یا جسے یعنی ترکی نے جو بہت زیادہ لیوریج حاصل کی ہے, اپنا سٹیچر اوپر کیا ہے, وہ یہ اصل میں یہ اجلاس ہے.
وہ جو اجلاس ہوا تھا ڈیفینیٹ اس کی بھی امپورٹنس تھی، بٹ وہ میں نے آپ کو ماحول بتایا کہ اس وقت یہ ماحول بنا ہوا تھا، تو ایک اجلاس انہوں نے یہاں پر کیا، کیونکہ نیٹو لڑ رہا ہے، ادھر بھی لڑ رہا ہے ادھر بھی لڑ رہا ہے، ایشیا میں ساری جنگیں جب ہو رہی ہیں، تو یہ ترکی کا جو رائز ہے، اور ادھر یورپ اور امریکہ میں پھڈا بڑھ رہا ہے، اور یورپی یونین اور ترکی میں بہت ساری ڈیفنس ڈیلز اور یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہے، سو ترکی کو بہت زیادہ لیوریج حاصل ہو رہی ہے، جس سے اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہے۔ اچھا، اسی درمیان یو کے حوالے سے ایک بڑی غیر معمولی خبر ہے، جو وہاں پر ایک تو لیبر پارٹی ہے، دوسرے کنزرویٹو ہیں، لیکن ایک تیسری پارٹی بھی وہاں پر ابھر کر آ رہی ہے جو کہ ریفارم پارٹی، جس کو ایلون مسک سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کہیں نہیں ہے، یعنی اس کو صرف ایلون مسک ہی ہائپ دے کر اور فنڈنگ کر کے اس کو اوپر لے کر آ جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی فار رائٹ پارٹی ہے، اور ایک باقاعدہ پرپز فلی اس کو جب آگے لایا جا رہا ہے۔ تو آج جو وہاں سے رپورٹ یہ ہے کہ برطانیہ میں بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے کہ پورا برطانیہ کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے یہ شیک کر جائے گا اگر یہ پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ دو بڑی امپائر، اور ان کی جو داخلی سیاست ہے وہ ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ اثر ہے فارن پالیسی کے اوپر۔ تو برطانیہ کی سیاست بھی، یعنی جو آپ دیکھیں نا 7 ان کے پرائم منسٹرز آ گئے، اکانومی سنبھل نہیں رہی، تو یہ آپ دیکھیں کہ جو بڑی پاورز ہیں ان کا ڈکلائن ہو رہا ہے، اور ان کی پاور اگر مکمل ختم نہیں ہوگی تو بہت ڈکلائن کر جائے گی۔ تو یہ تبدیلی آنی ہی آنی، اور اس کے مڈل ایسٹ کے اوپر اثرات ہوں گے۔ تو اب پھٹا وہاں پر یہ پڑا ہوا ہے کہ نجل فراج اگر وہاں پر آ گیا تو یو کے بریک اپ اینڈ آئرش یونٹی، یعنی وہاں پر وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکتے ہیں، اور جو اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ ہے اس کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، کچھ آٹونومس انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے۔ یہ دی گارڈین کی آج رپورٹ ہے، بڑی غیر معمولی ہے، یعنی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی منظرنامے کے حوالے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، داخلی سیاست کے حوالے سے صرف نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ عالمی منظرنامے کے ساتھ جڑی ہوئی خبر ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں اتنی بڑی تبدیلی اگر آ گئی تو آپ دیکھنا ٹرمپ آیا تو پوری دنیا میں تبدیلی آئی نا، پوری دنیا ہل گئی نا۔ تو اسی طرح اگر کسی بڑے ملک میں کچھ ایسی پارٹی یا ایسا حکمران آ جائے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اثرات دنیا پر آنے۔ اگر ٹرمپ نہ آتا تو ہو سکتا ہے ایران کی جنگ نہ ہوتی، ڈیفینیٹلی مطلب 90% چانسز ہے کہ اگر کیملا ہارس جیتی تو ایران کی جنگ نہیں ہونی تھی۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے، بڑی جو طاقتیں ہیں ان میں جو سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ نجل فراج آ کر جو آئرلینڈ ہے جو کہ برطانیہ سے آزاد ہو چکا ہے، ایک الگ ملک ہے، اس کو باقاعدہ دوبارہ برطانیہ میں یونائٹڈ کنگڈم کے اندر شامل کرنے کے لیے جو تحریک ہے یا ایک سازش ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔